السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے اور آپ کی اسکرین پہ جو وائب ٹیلی ویژن کا نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ فون کر کے مجھ سے یا میرے مہمان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ آج جو ہم نے بیماری چنی ہے اپنے گفتگو کے لیے وہ پاکستان کی میرے خیال سے عام ترین بیماریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو ایک زمانے میں بہت ہی مہلک اور جان لیوا بیماری سمجھی جاتی تھی۔ اس میں کافی پروگریس ہوئی ہے، اب وہ شدت شاید نہ رہی اس بیماری کی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی، لیکن ابھی بھی اس ملک میں اگر جو ٹاپ 2 یا 3 بیماریوں کا اگر ذکر آتا ہے تو اس بیماری کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور میری مراد بیماری ٹی بی سے ہے جسے تپ دق بھی کہتے ہیں۔ اور آج جس ماہر کو میں نے دعوت دی ہے وہ سینے کے اور پھیپھڑوں کے اور سانس کے ایک ممتاز ماہر ہیں، ڈاکٹر علی ارسلان۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا۔ ٹی بی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اب سے 50 سال پہلے بلکہ 100 سال پہلے یہ مطلب ایک سزائے موت والی بیماری ہوتی تھی کہ جس کو لگ گئی پھر اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، لا علاج تھی، کوئی دوائی نہیں تھی اس کے لیے۔ پھر ایک دور آیا کہ ایٹ لیسٹ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر ٹی بی پہ کافی حد تک کنٹرول آ گیا، اور ٹی بی کی وہ پبلک سگنیفیکنس یا اہمیت نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی، نہ وہ خوف و خطر والی بیماری رہی، مطلب ایک ایسی بیماری جس کا نسبتاً آسانی سے علاج ہونے لگا۔ لیکن یہ کیفیت تھرڈ ورلڈ میں یعنی ترقی پذیر ملکوں میں یا جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر ابھی بھی ٹی بی ایک وبا کی صورت میں موجود ہے۔ بے شک، جی ہاں۔ تو ہمارے ملک میں کیا پیٹرن ہے؟ کچھ کمی آئی ہے پچھلے 3-4 دہائیوں میں، یا ٹی بی اتنی ہی خطرناک ہے، یہ اتنی ہی زیادہ عام ہے جتنی پہلے ہوتی تھی؟ شکریہ ڈاکٹر سلمان فریدی صاحب، یہ بہت آپ نے اہم موضوع کو آج زیر بحث لے کر آئے۔ پچھلے 3-4 دہائیوں میں یہ مرض بڑھا ہے پہلے سے زیادہ۔ وہ میں اس لیے بھی کہوں گا کہ پہلے شاید اتنی آگہی نہیں تھی لوگوں میں صحت کی، اور تشخیص کے مختلف ٹیسٹ یا جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں تھی۔ جیسے جیسے یہ سہولیات عام آدمی تک پہنچ رہی ہیں اور اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اخبار دیکھ رہا ہے، میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کو علم پہنچایا ہے، شعور دیا ہے، تو یہ بیماری تو ہمیشہ سے تھی، یہ قبل مسیح سے پہلے بھی تھی۔ ہمارے ملک میں یا تھرڈ ورلڈ میں، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے، غریب ممالک بر صغیر میں، اور خاص کر جہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور غربت زیادہ ہے، ان کی یہ خاص بیماری ہے اور وہ چلتی چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اب تو ساری دنیا میں اس کا انسیڈنس بڑھ گیا ہے۔ یورپی ممالک میں ایچ آئی وی کی وجہ سے وہ جو ایڈس وائرس ہے، ایڈس کے مریضوں میں ٹی بی کا جو ہے وہ حملہ بہت زیادہ شدت سے ہو جایا کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے یورپ میں اور امریکہ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں آپ نے صحیح کہا اس بیماری پہ قابو پا لیا گیا تھا۔ پچھلے 60-65 سالوں میں جب سے اس کا علاج، مؤثر دوائیں ایجاد ہوئی ہیں، تو یہ اب قابل علاج مرض ہے، اس کی کیور موجود ہے اگر وقت پہ تشخیص ہو جائے، اس کا علاج پراپر کیا جائے اور مقررہ مدت تک کیا جائے اور مریض اس کی پابندی کرے، تو بیماری یقیناً خطرناک ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ رول ڈاکٹر کا بھی ہے کہ وہ مریض کو اچھی طرح سمجھائے کہ اس میں پابندی اور ڈوز کا پراپر ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس پہ آتے ہیں، لیکن ایک بات میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کا عام تاثر جو ٹی بی کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پھیپھڑوں کی بیماری ہے، لیکن ٹی بی تو جسم کے کسی بھی حصے کو، کسی بھی اعضاء کو مطلب متاثر کر سکتی ہے۔ تو کیا ٹھیک ہے آپ کا بیسک پریکٹس ایز اے پلمونالوجسٹ یا چیسٹ اسپیشلسٹ ہے، لیکن اور کہاں کی ٹی بی عام ہے؟ پھیپھڑوں کی تو خیر سب سے عام ٹی بی پھیپھڑوں میں ہی ہے، سب سے عام ہے۔ اس کے علاوہ کہاں ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ غدود کی دوسرے نمبر پہ آتی ہے، یہ جو غدود ہمارے یہاں لمف نوڈز جو ہوتے ہیں جن کو ہوتی ہیں ٹھیک سینے ہے کے اندر ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد آتی ہے
یہ اس کی اعضائے رئیسہ کی جس کو کہتے ہیں، خاص کر آنتوں کی، چھوٹی آنت کی ٹی بی وہ اس کے بعد آتی ہے. پھر دماغ کی میننجیز کی ٹی بی جسے ٹی بی میننجائٹس کہتے ہیں، جو دماغ کی جھلی کی ٹی بی ہے وہ کم ہے، ہڈیوں کی ٹی بی ہے. یعنی ٹی بی اور آج کل پچھلے کچھ دنوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ خواتین میں چھاتی میں ٹی بی پائی جا رہی ہے، بریسٹ کے اندر. وہ دکھانے کی سمجھ کے کوئی نوڈیول ہے یا کوئی پیپ ہے، جا کے دیکھا تو وہ ٹی بی نکلی. اور پچھلے 6 مہینوں میں میرا خیال ہے میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ میں 2-3 مریض اس طرح کے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب پھر شروع کرتے ہیں اس گفتگو کو پھیپھڑوں کی ٹی بی سے. تو اس کی کیا عام علامات ہوتی ہیں، مطلب جس کے بعد ایک مریض کو مطلب شک ہو کہ اس کو ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی بیماری ہے اور وہ جا کے کسی اسپیشلسٹ سے یا معالج سے رابطہ کرے؟ اس کے جو علامات ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ مریض اس کو ریئلائز کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم بخار چڑھنا شروع ہو گیا. اس میں سستی، تھکن، جسم کا ٹوٹنا، شام تک مریض کافی ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے تھکاوٹ سے، اس وقت شام میں بخار بھی ہو جاتا ہے، ہلکا ہوتا ہے 99 100 کبھی 101، بھوک کم ہو جاتی ہے، وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کھانسی، اگر خشک کھانسی کسی کو 2-3 ہفتے سے زیادہ چل رہی ہے اور وہ عام علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہی، شربت سے، اینٹی بائیوٹک سے، تو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کھانسی کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ٹی بی ایک بہت عام وجہ ہے ہمارے یہاں. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ بعض لوگوں میں تو کوئی علامت ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل صحت مند رہتے ہیں. اتفاق سے کسی وجہ سے ان کا ایکس رے ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں ٹی بی کے دھبے ہیں، حالانکہ انہیں کو پتہ بھی نہیں، نہ انہیں کوئی تکلیف ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک کسی کو اگر مطلب ہے پھیپھڑوں کی ٹی بی، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جنرل ال ہیلتھ ہے کہ مطلب طبیعت ناساز ہے، کوئی مخصوص ہو سکتا ہے کہ کوئی علامات نہ ہوں، کمزوری ہے، تھکن ہے، ہلکا سا بخار ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اس کو شک ہے اور دکھاتا ہے تو پھر اس کی ڈائیگنوسس کس طرح ہوتی ہے؟ آسانی سے ہو جاتی ہے ڈائیگنوسس یا مشکل ہے؟ کوئی خاص مخصوص ٹیسٹ اس کے لیے چاہیے ہیں؟ جی ہاں، اس کے ڈائیگنوسس عام طور سے کوئی تقریباً 60-70% مریضوں میں تو اس کا ہمیں سائنٹیفک ثبوت مل جاتا ہے. مثلا ایکس رے، سینے کا ایکس رے ہے، اس میں اگر دھبے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹی بی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، مگر ٹی بی کے ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے پھیپھڑوں میں جس طرح کے دھبے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جو 100% ہے وہ ہے کہ وہ جراثیم آپ مائکروسکوپ میں دیکھ لیں. بلغم کا ٹیسٹ ہے جسے اے ایف بی سمیئر کہتے ہیں. 3 دن تک بلغم بھیجا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے زیڈ این اسٹین کے ساتھ مائکروسکوپ میں. وہ تو 100% کنفرمیشن ہے کہ وہ دیکھ لی جراثیم دیکھ لیا جو اندر سے نکلا ہے، اس جراثیم کی ایک خاص شکل ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے پی سی آر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ییلڈ بہت کم ہے جی، وہ کوئی بہت زیادہ اس کا 100% ریلائبل نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ کہ جہاں معاملہ برابر ہے اور شک میں ہے تو اس میں پی سی آر ایک سپورٹ دے سکتا ہے، ڈائیگنوسس کی طرف ہیلپ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بایوپسی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سمیئر ہے، تو اگر مریض آتا ہے اور اس کا بلغم آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اور بلغم میں اگر ٹی بی کے جراثیم نکلا ہے، مائکروسکوپ کے نیچے چلیں، ڈائیگنوسس ہو گئی، لیکن اگر نہیں نکلے اور شک آپ کو پھر بھی ہے کہ اس کی جو کلینکل سائنز ہیں یعنی جو علامات ہیں اس کی بنیاد پہ، تو پھر مزید سیکنڈ لائن انویسٹیگیشن کیا ہے؟ سیکنڈ لائن انویسٹیگیشن ہم جہاں پہ کہ اویلیبل ہے، خاص کر ٹرشری کیئر ہاسپٹل جیسے کہ ہمارا نیشنل ہاسپٹل میں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، یا جہاں پہ کہ پلمونالوجسٹ ٹرین موجود ہیں اور برونکوسکوپ موجود ہے. اگر اس کے بلغم میں نہیں آ رہا کھانسی میں، پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ اس کی برونکوسکوپی کرتے ہیں. وہ کیمرہ ٹیوب کے ذریعے ناک سے ڈالا جاتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیوں میں جا کے وہاں ایک تو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی اپیرنس کیسی ہے، دوسرے وہاں سے مواد لے لیتے ہیں، اس کو دھو کے پھیپھڑوں کو اور پھیپھڑے کی نالیوں کو. اگر بلغم میں نہیں آ رہا تو اس میں اکثر آ جایا کرتا ہے کیونکہ وہ پھیپھڑے کی گہرائی سے لیا جاتا ہے. اس کا پھر ہم کلچر بھی کرا. لیکن یہ جو برونکوسکوپی جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک انویسو پروسیجر ہے، مطلب یہ تو ایک عام او پی ڈی کے اندر یا اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیا پھر مریض کو داخل کرنا پڑے گا، کچھ اس کو بے ہوش کرنا پڑے گا، کس طرح کریں گے؟ نہیں، اس میں بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ناک کو سن کر لیتے ہیں، حلق کو سن کر لیتے ہیں، مریض ہوش میں ہوتا ہے اور مشکل سے 15-20 منٹ لگتے ہیں. اگر مریض کوآپریٹو ہے تو پریپریشن میں اور اس میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس
کے علاوہ ریڈیو امیونو ایسے کا ٹیسٹ ہے جو ہمارے یہاں ابھی جو پی سی آر کا آپ نے نام لیا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب یہ ایک عام ٹیسٹ، ایک ماڈرن جدید ٹیسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جدید ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کے جین کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جراثیم کے. وہ ایک خاص پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی کو بھی، بلکہ اور دوسری بیماریاں بھی اب تو اس میں آ گئی ہیں، تو اس کا وہ جراثیم کا جین ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کو. لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں، ہیپیٹائٹس سی اور بی میں تو یہ بہت سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہے، اسی کے اوپر علاج کی بنیاد ہوتی ہے. مگر ٹی بی میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں فالس پازیٹیو، یعنی یہ کہ ٹی بی نہیں ہے مگر پی سی آر پازیٹیو آ گیا، وہ نکل آیا، اور فالس نیگیٹو یعنی ٹی بی ہے مگر پی سی آر اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. یہ بہت مطلب پر اعتماد قسم کا ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تو پھر اگر تو بیسکلی سمیئر رہا کہ اس کے بلغم کو معائنہ، اور اس کے بعد اگر آپ نے ایکچوئل سیکریشنز کو برونکوسکوپ کے ذریعے نکال کے اس کا معائنہ کیا. اس کے علاوہ جو کلچر ہوتا ہے، کلچر کی کیا مطلب؟ جو کلچر ہوتا ہے وہ بھی بلغم کا ہی کرایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اے ایف بی کلچر، یعنی ایسے خاص بیسیلائی ٹی بی کے جراثیم کا نام ہے. یا جو غدود یا جو ہم نے وہاں سے مواد لیا ہے پھیپھڑوں کے اندر سے، اس کا کلچر. یہ روٹین کلچر نہیں ہے، یہ اس کا لکھ کر بھیجنا پڑتا ہے کہ یہ اے ایف بی کلچر ہے. اس کا رزلٹ آنے میں 1.5 مہینہ لگتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو جراثیم گرو کر رہا ہے اس کے اوپر کون کون سی دوائیں اثر کر رہی ہیں، کون سی نہیں کر رہی ہیں. کیونکہ ایک ہمارے یہاں ریزسٹنس کا مسئلہ بھی دن بدن ابھرتا چلا آ رہا ہے. ایک جو بہت ہی مطلب پرانا سا ٹیسٹ ہو گیا، زیادہ تر لوگ تو کرتے نہیں، وہ مانٹو ٹیسٹ ہے. مانٹو ٹیسٹ وہ یہ کہ کلائی یہاں پہ جلد میں ایک وہ انجیکشن دے دیا جاتا ہے جو ٹیوبرکلین کہلایا جاتا ہے، وہ ٹی بی کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. اگر وہ 20 ملی میٹر سے زیادہ اور بلسٹر بن جائے، چھالے بن جائے اور وہ پک جائے، تو پھر سسپیکشن ہے کہ وہ مریض کو ٹی بی ایکٹیو ہے. لیکن ہمارے یہاں اس ٹیسٹ کی ییلڈ، ایک تو اسے پڑھنے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا سی سوجن بھی آ گئی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے. وہ پازیٹیو نہیں ہے. دوسرے یہ ٹیسٹ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں میں ویسے ہی پازیٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 نے بی سی جی کا ٹیکا پیدائش پر ہی لگ چکا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے چونکہ آپ نے کہی کہ مطلب جو ایکسپوجر مطلب ٹی بی سے کسی نہ کسی وقت، مطلب ایک کہتے ہیں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ہم لوگ میڈیکل کالج میں کہتے تھے کہ 90-95% لوگوں کو ٹی بی ایکسپوجر ہو چکا ہے اس شہر میں، لیکن ان کی جو اپنی قوت مدافعت ہے وہ اس پہ قابو پا لیتی ہے، اور حالانکہ جراثیم سسٹم میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن بیماری نہیں بنتی ہے، وہ بیماری کی صورت نہیں بنتی ہے، لیکن وہ جراثیم سسٹم سے جاتے نہیں، وہ اس کے مطلب اثرات یہ کہتے ہیں کہ پھیپھڑے میں رہتے ہیں، وہ نشان بھی نظر آتا ہے، گونز کمپلیکس جو، اور یہی جو آپ نے فرمایا کہ ایڈز کے ساتھ کہ جب آپ کی قوت مدافعت کم ہو جائے تو یہی وہ جراثیم جو کہ سال ہر سال آپ کے جسم میں سو رہا تھا وہ دوبارہ جاگ کے پھر وہ بیماری پیدا کرتے ہیں. بالکل یہ ایک طرح کا دنگل ہے مریض کے درمیان اور جراثیم کے درمیان، جو طاقتور ہے وہ جیت جائے گا. لیکن یہ جسم میں اتنے سال ان ایکٹیو پڑا رہے گا ہائبرنیشن میں، مطلب ایک نیند میں، اور پھر جاگ جائے گا. یہ سر صرف جسم میں ہی نہیں، یہ کمرے میں، زمین پہ یہ برس ہا برس پڑا رہتا ہے. یہ مرتا نہیں ہے، جب یہ صرف سن لائٹ سے مرتا ہے، دھوپ سے. اگر ڈیمپ کلائمیٹ ہے، دھوپ نہیں آ رہی کمرے میں، اور وہاں ٹی بی کا جراثیم اپنے جراثیم چھوڑ گیا ہے تو وہ برسوں وہاں پہ موجود رہے گا، وہ مرے گا نہیں. تو اس طرح سے یہ ایک انتہائی ڈھیٹ قسم کا جراثیم ہے.